وہ بھی اس کا ریفلیکٹ کر رہا ہے یہ جو سی ڈی ایس پاکستان کا پہنچ گیا 122 پہ، وہ ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ وہ اب نہیں فیل کرتے کہ پاکستان کی اکانومی اپنی لائبلٹیز بیٹ کر سکتی ہے. اندر پہلی گیلپ کی سروے ہے کہ 88% بزنس مین کہتے ہیں کہ جو پاکستان کا ڈائریکشن ہے اکانومی کا، یہ گورنمنٹ کا، وہ غلط طرف ہے. یعنی ان کا بھی کانفیڈنس نہیں ہے. تو کانفیڈنس تو ریسٹور کرنے میں صرف ایک چیز ہے، اور وہ الیکشنز کروانا. اور یہ اب سے نہیں، یہ جب سے ہماری گورنمنٹ گئی ہے میں تب سے لگا ہوں کہنے کہ آپ جب تک الیکشن نہیں کروائیں گے اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آنے لگی. اور یہ ہمیں کہنا، سارے کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جو آپ ساری موومنٹ کر رہے ہیں یا پولیٹیکل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں یہ کوئی واپس پاور آنے کے لیے کر رہے ہیں. پاور میں تو ہم نے آنا ہی ہے انشاءاللہ. وہ تو آپ جو حالات یہ گورنمنٹ نے کر دی ہے، ہمیں تو الیکشن کیمپین کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جو اس وقت ملک کا حال ہے اور جو اکانومی کا حال ہے، جو مہنگائی کا حال ہے، اور جو آج بزنس کمیونٹی جو شاید سمجھتی تھی کہ یہ کچھ کر دیں گے، وہ سب کا یہ متفق ہے کہ گورنمنٹ تو اب کچھ نہیں کر سکتی. لیکن اور جتنی دیر چلتا جائے گا ہماری پارٹی گین کر رہی ہے، اور وہ واضح ہے، چاہے بائی الیکشنز ہو چاہے اوپینین پولز ہو. لیکن مجھے جو خوف آ رہا ہے کہ یہ پاکستان کو ادھر لے جائیں گے جدھر یہ سب کے ہاتھ سے باہر نکل جائے گا. یعنی یہ ادھر نہ پہنچ جائے کہ ہمیں اتنی پیچھے دھکیل دیں کہ جو بھی گورنمنٹ آئے گی اس کے لیے بہت ہی مشکل ہو پھر یہ سچویشن کو کنٹرول کرنا. تو میری نمبر 1 فری اینڈ فیئر الیکشنز، اور یہ جتنی جلدی ہو سکے یہ ہماری ریوائول کی بگننگ وہ ہوگی. یعنی ہم پھر سے شروع کریں گے اپنے ملک کو اٹھانے کے لیے. وہ ہوگا ہی تب جب کہ ایک گورنمنٹ آئے اور گورنمنٹ آئے اچھی اکثریت سے. مجھے اگر کسی نے پوچھا کہ جی آپ اگر پھر سے آپ کو موقع ملتا 2018 میں تو آپ کیا کریں گے، تو ود ہائنڈ سائٹ میں کبھی گورنمنٹ نہ لیتا. کیونکہ ایک طرف اکنامک چیلنجز بڑے تھے، دوسری طرف پاکستان کے اندر رول آف لا نہیں ہے. تو کمزور گورنمنٹ کے ساتھ تو یہ آپ کر ہی نہیں سکتے، رول آف لا ہی نہیں اسٹیبلش کر سکتے. آپ یہ اکنامک چیلنجز فائٹ کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ کی اسٹیبل گورنمنٹ نہ ہو. پریزیڈنشل سسٹم بالکل مختلف ہے، اس پہ اسٹیبلٹی ہے. لیکن پارلیمنٹری سسٹم جس کے اندر کولیشن گورنمنٹ ود اے تھن میجورٹی، اس کے لیے تو بہت ہی مشکل ہے کہ بڑے چیلنجز کو کوپ کرنے کے لیے. تو میں اگر پھر سے ہوتا میں پھر الیکشن کروا دیتا، میں کبھی گورنمنٹ نہ لیتا. تو میں اب سمجھتا ہوں کہ ایک گورنمنٹ آئے ود اے کلیئر میجورٹی، اور وہ پھر سب سے پہلے رول آف لا امپلیمنٹ کرے. میں ایک اکانومی کی اب بات کر رہا ہوں. اکانومی جو ہے، جو پاکستان کی اکانومی کے مسائل ہیں وہ ریلیٹڈ ہے رول آف لا سے. جب تک رول آف لا نہیں ہوتا آپ کی گورننس ٹھیک نہیں ہو سکتی. یہ جو مافیاز بیٹھے ہوئے پاکستان میں ہر جگہ، مجھے جو سب سے بڑا پرابلم کیا ہے، مافیاز ہے. میں ایف بی آر کے اندر شروع میں ہم ٹیکنالوجی لانا چاہتے تھے، ہم کوشش کرتے رہے کہ وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ہم اپنی ٹیکس کلیکشن بڑھائیں. آپ یقین کریں کہ 1 سال تک ہر وقت وہ سیبوٹاج ہو جاتا تھا اندر سے. اندر لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو نہیں لانا چاہتے تھے، کیونکہ پریزنٹ سسٹم سے اتنا زیادہ اس میں پلفریج ہے، وہ ٹیکنالوجی نہیں آنے دیتے تھے. جب اینڈ میں مجھے افسوس یہ ہے کہ جب فائنلی ہم نے یہ بریک ڈاؤن کر کے اور ہم پہنچ گئے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم پہ، یہ جو سیلز ٹیکس کی ایویژن ہے وہ بلینز اور بلینز میں ہے، وہ ہم نے جب ٹیکنالوجی وہ لے آئے. اور دوسرا پھر ہم نے یہ ڈیٹا بیس، نادرا کے ڈیٹا بیس سے ٹیلی کر کے، شوکت تری نے پتہ نہیں مینشن کیا یا نہیں، ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ٹیکس پیئرز جو کہ اچھے لائف سٹائل ان کا تھا لیکن زیرو ٹیکس دیتے تھے. وہ ہم نے بیس بڑھانے کے لیے ادھر ہم پہنچے، تو انفارچونیٹلی تب ہماری گورنمنٹ کرا دی گئی. تو نمبر 1 چیز ہے کہ پاکستان میں ایک طاقتور گورنمنٹ رول آف لا اسٹیبلش کرے. یہ جو مافیاز ہے ہر جگہ، شوگر مافیا ہے، یہ سیمنٹ ہے، سب سے بڑا مافیا ریل اسٹیٹ مافیا. آپ سوچ نہیں سکتے کہ ان کی اب اس وقت پاور کیا ہے. اور اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ابھی جو ریسنٹلی ہوا ہے،
ہم نے ایک LDA والے آیا میرے پاس, انہوں نے اس کے ڈی جے نے مجھے بتایا کہ 200 ارب روپے کی زمین بیچ دی گئی ہے, یا وہ دریا کے اندر تھی, ریور بیڈ میں تھی, یا وہ اریگیشن تھی, اور یا فارسٹ کی زمین, اور وہ بیچ کے پلاٹس بیچ کے پیسہ بھی باہر چلا گیا. تو میں نے ان سے پوچھا تم نے کیوں نہیں ایکشن کیوں نہیں لیا؟ انہوں نے کہا ملٹیپل FIRs کاٹی, پولیس کو پیسہ کھلایا ہوا تھا, پولیس نہیں وہ اس کو اپروچ کرتی تھی. انہوں نے جب لوگ اپنے بھیجے انہوں نے باقاعدہ مارا ان کے لوگوں کو, اور الٹی ان کے اوپر FIR کاٹ دی. انہوں نے جو بھی ڈپارٹمنٹ جاتی تھی نیچے سے پیسے, اتنا پیسہ ہے اس میں. تو آپ یہ سوچ لیں کہ یہ ہر لیول پہ چل رہا ہے, اور آپ امیجن کریں پیسہ کتنا ہے پاکستان میں, کہ یہ جب میں نے CDF بڑی مشکلوں سے ہم نے کیڈسٹرل میپنگ کروائی, وہ بھی دیر لگی, ڈیلے کرتے رہے. تو جب ہم نے وہ میپنگ کروائی, یعنی ڈیجیٹلائزیشن کی, ہم نے لینڈ ریکارڈز کی, تو صرف اسلام آباد میں 1200 ارب روپے کی زمین کے اوپر قبضہ ہوا ہے, گورنمنٹ کی زمین کے اوپر, اور یہ سارے پاکستان میں ایسے ہی ہے. یہ جب تک ایک سٹیٹ کے پاس پاور ہو ٹو امپلیمنٹ, کہ سٹیٹ کی ریٹ ہو, اور وہ ہوگی ایک طاقتور گورنمنٹ سے. تو میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے ہم ٹیکس کلیکشن اپنی بڑی انہانس کر سکتے ہیں, ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے, یہ جو بڑے پاورفل لوگ ہیں ان کو ٹیکس کر کے. اور پھر سیکنڈلی ایکسپورٹس کے اوپر, اور مجھے فخر تھا کہ ہم نے زور لگا میٹنگز کر کے ایکسپورٹرز سے مل کے رکاوٹیں ان کی ہٹاتے گئے, کیونکہ ہر جگہ ایکسپورٹرز کے لیے رکاوٹیں تھیں. تو میں نے ریئلائز کیا ہمارا مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے اس چیز کے اوپر. یعنی کئی میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں کہ جدھر ایکسپورٹر ملک کو بینیفٹ پہنچا رہا ہے, ڈالرز لے کے آ رہا ہے, لیکن اس کے لیے ہر قسم کا جو ہمارا سسٹم ہے رکاوٹیں پیدا کی ہوئی تھی. تو جو ایک مائنڈ سیٹ اب چینج کرنے کی بات ہے کہ سارے ملک کو ہم نے لگانا ہے کہ ہم ڈالر کیسے زیادہ ملک میں آ سکتے ہیں. ہم نے ریمیٹنسز بڑھائی, ہم نے انسینٹیوائز کیا اپنی اوورسیز پاکستانیز کو, انہوں نے بینکنگ چینل سے بھیجے, تو ریکارڈ ریمیٹنسز بھی آئی. لیکن اس سے بہت کچھ اور ہو سکتا ہے. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب رول آف لا ہو تو ہمیں انویسٹمنٹ آئے گی باہر سے. میری کنٹینشن یہ ہے کہ 10 بلین بیرون پاکستانی ہیں, اگر ہم ان میں سے 20 لاکھ کو بھی 15 لاکھ کو بھی اگر ہم ان کو انویسٹمنٹ کے لیے لے آئیں پاکستان میں, تو وہ ہمیں, میرے خیال میں وہ اتنا زیادہ پیسہ لا سکتے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی سے پیسے لینے کی. لیکن ان کا, اور اوورسیز پاکستانی سے پوچھیں, کیونکہ میرا ان سے انٹریکشن ہے, انہوں نے مجھے شوکت خانہ میں مدد کی, نمل یونیورسٹی میں 30 سال سے میرا انٹریکشن ہے, PTI میں جس کو یہ فورن فنڈنگ کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں نے ہمیں فنڈ کیا. آپ ان سے پوچھیں کہ کیوں نہیں انویسٹ کرتے پاکستان میں, دبئی میں چلے جاتے ہیں انویسٹ کرنے کے لیے. یہی پاکستانیز آپ دیکھیں گے ملیشیا بھی انویسٹ کرتے ہیں, پاکستان نہیں آتے. ایک وجہ ہے, کسی کو کانفیڈنس نہیں ہے کانٹریکٹ انفورسمنٹ پہ. ان کو یہ خوف ہے کہ ان کے ساتھ کوئی فراڈ ہوگا, اور ہوتے ہیں, زمین پہ ان کے قبضے ہو جاتے ہیں, پلاٹس پہ قبضے ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ نے کوئی کاروبار شروع کرنا ہے, ان کو کانفیڈنس ہی نہیں ہے کہ یہاں ان کو پروٹیکشن ملے گی پاکستان کے انصاف کے نظام سے. میں اگر آپ کو سارا سالو کر دوں اینڈ میں, کہ دیکھیں جدھر یہ لے کے جا رہے ہیں پاکستان کو, مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو بھی اب گورنمنٹ آئے گی اس کو وہ سٹیپس لینے پڑیں گے جو ہم نے آج تک لیے نہیں ہیں. وہ اس کا بیسس ہوگا کہ ہم نے قانون کے نیچے قانون کی بالادستی قائم کرنی ہے, اور یہ نمبر 1 چیز ہوگی جو, اور یہ آسان نہیں ہوگا کیونکہ جو طاقتور ہے وہ آرام سے قانون کے نیچے نہیں آتا. لیکن اگر ہم نے یہ شروع کر دیا تو جیسے جیسے لوگوں کو کانفیڈنس ہوتا رہے گا پاکستان کے جسٹس سسٹم میں, تو یہاں انویسٹمنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے, کیونکہ 22 کروڑ لوگ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہوتی ہے. یہ مجھے سیمنز کا مجھے چیئرمین ملا ادھر ڈیووس میں, تو وہ میرے سے پوچھ رہا تھا کہ کیوں نہیں سارے اس وقت ساری دنیا کی بڑی بڑی ملٹی نیشنلز کے ہیڈ کوارٹرز پاکستان میں ہونے چاہیے. آپ کا 22 کروڑ کی آپ کی آبادی ہے, لیکن آپ اس کو جب آپ آگے بڑھیں گے تو
ایونچلی وہ آ جائے گا کہ ان کو پاکستان کے سسٹم میں کانفیڈنس نہیں ہے. تو ایک ہمیں اسٹیبلٹی چاہیے, ایک گورنمنٹ آئے جو کہ 5 سال کے لیے آئے اور اسٹیبل گورنمنٹ, اس کے بعد وہ انفورس کرے رول آف لا, جس کے اندر بزنس کی پروٹیکشن کے لیے کانٹریکٹ انفورسمنٹ, اس کے لیے اگر آپ اسپیشل کورٹس بھی بنانے پڑے, لیکن جو ایکسپورٹ انڈسٹری جو بھی انویسٹ کرتا ہے ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری کے اندر, ان کو اسپیشل انسینٹیوائز کریں. جو بھی آگے سے اگر کبھی جو میرے سے ایک غلطی ہوئی وہ اینڈ میں ہم نے کرنے کی کوشش مجھے شروع میں کرنا چاہیے تھا کہ آگے سے جو بھی ہم اب ایمنسٹی کبھی دیں تو ایمنسٹی صرف ایک ہونی چاہیے کہ جو بھی اپنا پیسہ انڈسٹری میں لگائے گا اسی کا صرف وہ بلیک کا پیسہ وائٹ کر سکتا ہے. یعنی ہم سارا ڈائریکشن اپنے ملک کا ویلتھ کریشن میں لگائیں, انڈسٹری میں لگائیں, بزنسز کی رکاوٹیں جو ہم دور کر رہے تھے اسمال اور میڈیم انڈسٹری کے لیے, ہم نے خاص طور پہ اینڈ میں میٹنگز دیتا تھا, ان کی گلوٹین کرتے تھے, جو ڈفرنٹ ریگولیشنز ہیں جو ان کو ان کے لیے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں اضافہ کر دیتے تھے. اور میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میرا جتنا بھی یہ 3.5 سال میں نے دیکھا کہ اتنا زیادہ, تو اس وقت جو سب سے بڑا پرابلم ہے یہ جو انرجی ڈریون انفلیشن ہے, تو ہمیں تو اس کے اوپر پورا اپنا ان کو, اور میں بلیو کرتا ہوں کہ ہم کنونس کر سکتے تھے امریکنز کو, ہم کنونس کر سکتے تھے کہ ہمیں سستا تیل آنے دو. تو فائنلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیلنجز بڑھے ہیں پاکستان میں, لیکن میں یہ بھی بلیو کرتا ہوں کہ اگر ہم وہ اب سٹیپس اٹھائیں جو ہم نے ابھی تک دے لیے پاکستان میں, ہم نے جو کی ہے, میں پھر سے میری ساری جو زندگی کی سٹڈی ہے دنیا میں کہ امیر اور غریب ملکوں میں فرق ہی ہے کیا. امیر ملکوں کے اندر رول آف لا ہے, غریب ملکوں کے اندر انفارچونیٹلی سارے جتنے بھی غریب ملک ہیں وہ ان کے اندر طاقتور کے لیے قانون ہے اور کمزور کے لیے دوسرا ہے, اور یہ واحد وجہ ہے کہ وہ غریب رہ جاتے ہیں. نائجیریا تیل کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, غربت ہے کیونکہ رول آف لا انڈیکس کے اوپر نائجیریا 7% ہے. سوئٹزرلینڈ وداؤٹ ریسورسز خوشحال طبقہ کیونکہ 99.9% رول آف لا ہے. ساری ویسٹرن ڈیموکریسیز 90% سے زیادہ ہے. تقریباً ساری مسلمان دنیا 20% سے کم ہے اور پاکستان 10% سے کم ہے. تو جب تک یہ جو اصل ایشو ہے, خوشحالی آتی ہے رول آف لا کے بعد, انصاف ہوتا ہے تو خوشحالی آتی ہے. یہ جو دنیا کے ایکسپیرینس پہ ثابت ہو گیا, اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اگر اللہ نے موقع دیا تو جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہم نے اسٹرینگتھن کرنا ہے اپنا انصاف کا نظام. تھینک یو. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کر رہے تھے. ان کی جانب سے گفتگو کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ پاکستان کی معیشی حالات بہتر ہو رہے تھے جب ہم اقتدار میں موجود تھے. ہم نے ایسی پالیسیاں اپنائی جس سے غریب پر بوجھ نہ پڑے.